بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارٹ حاضر ہے، فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ آئیے سب سے پہلے شیخ توصیف الرحمن صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعات پر اعتراض سنیے۔ ایک بہت بڑی گمراہی اس معاشرے میں پھیلی جس کا سبب یہی فضائل اعمال بنی۔ وہ کیا؟ ہمارے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں، یہ تو صرف مکان بدلتے ہیں، اب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ان پر موت نہیں آتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے، صفحہ اس کا 660 ہے۔ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب نے کہا میرے پاس مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنا مر جانا۔ وہ آیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹ کے مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن دیا، یاد کرنا الفاظ کو، میں نے غسل دیا، کپڑے پھاڑے، استنجا کروایا، طہارت کروائی، غسل دیا، لباس میں لپیٹا، کفن میں لپیٹا، کندھوں پہ اٹھایا، چپ کر کے پیا رہا۔ لیکن جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا بھلے آدمی میں تو زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، ہم تو ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتے ہیں، ہم مرا نہیں کرتے، ہمیں موت نہیں آیا کرتی۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں ایک مرید آیا، میں نے جب غسل دیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، اس نے نہلانا شروع کیا، اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، گدگدی کر دی ہوگی یا چوٹی کاٹ لی ہوگی۔ میں نے کہا بابا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے تم مرے نہیں، ڈرامہ کر رہے ہو۔ تو ابن جلا کہتے ہیں ایک بزرگ آئے، میں نے ان کو پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے، کہکا مار کے ہنسنے لگ گئے۔ ایک انگوٹھا پکڑ رہا ہے، ایک آنکھیں کھول رہا ہے اور ایک ہنس رہا ہے۔ جیسے کہ دوستوں آپ نے شیخ صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعات پر اعتراض سنا، بس جواباً یہ عرض کرنا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے اہل حدیث کے اکابرین اسی طرح کے واقعات اور یہی واقعات نقل کر چکے ہیں، لیکن اعتراض ہے تو صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر۔ وجہ کیا ہے؟ صرف فضائل اعمال سے بغض اور دشمنی۔ آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ واقعات اہل حدیث کے اکابرین سے پیش کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے مجدد اور مجتہد نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اپنی کتاب صدق اللجا صفحہ نمبر 58 پر لکھتے ہیں، ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میرا بھائی مر گیا میں نے اس کی ناش پر کپڑا ڈال دیا، وہ منہ کھول کر اٹھ بیٹھا، یعنی مردہ منہ کھول کر اٹھ بیٹھ رہا ہے اور پھر بات چیت بھی کر رہا ہے، اس نے کلام کیا، پھر گر پڑا، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی مردہ کلام کر رہا ہے، اٹھ کے بیٹھ رہا ہے۔ دوسرا حوالہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی دوسری کتاب دواء القلب القاسی صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایک مقبرے پر آیا، کہا ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے سوال کریں کہ بعض اموات کا ہمارے لیے باہر نکالے، وہ ہم کو موت کی خبر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اتنے میں ایک مردے نے قبر سے سر نکالا، سیاہ رنگ، برہنہ سر، اثر سجدے کا درمیان دونوں آنکھوں کے تھا۔ کہا اے لوگو تم کیا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں مردہ قبر سے نکل بھی رہا ہے اور بات چیت بھی کر رہا ہے۔ کہا اے لوگو تم کیا چاہتے ہو؟ مجھ کو مرے ہوئے 100 برس ہوئے، اب تک حرارت موت کی مجھے ساکن نہیں ہوئی، تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ میں تھا۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے ایک مشہور شاگرد گزرے ہیں، ان کا نام نامی ہے مولانا ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب۔ یہ اہل حدیث عالم ہے اور اہل حدیث مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ آپ پارٹ نمبر 23 میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے برزخ یعنی قبر کے حالات پر بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے،
600 650 صفحات میں. کتاب کا نام ہے طیء الفراسخ الی منازل البرازخ. اس میں اسی طرح کے بہت سے واقعات کتاب میں انہوں نے بیان کیے ہیں. اگر میں ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دوں کہ مردے نے کلام کیا، مردے نے بات چیت کی، مردہ ہنسا، کئی گھنٹے گزر جائیں. میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، صرف فضائل اعمال کے واقعات کو سامنے رکھ کر بس. لکھتے ہیں طیء الفراسخ الی منازل البرازخ صفحہ نمبر 391 پر ابو یعقوب سنوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں. اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھ دیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. ابو یعقوب سنوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک مرید میرے پاس آیا، کہا اے استاد میں کل ظہر کے وقت مروں گا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیا الزام لگایا تھا کہ یہ تو ان کے اکابر، ان کے بزرگ تو علم غیب جانتے ہیں. اب اپنے اکابرین کے بارے میں کیا فرمائیں گے، وہ بھی یہی واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں کل ظہر کے وقت مروں گا، سو تم یہ دینار لے لو، آدھے میں قبر کھدوا دینا اور آدھے میں کفنا دینا. جب کل کا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص آیا اور طواف کیا اور پھر دور چلا گیا اور مر گیا. اب دیکھیے ظہر کے وقت ہی خبر دے دی تھی اور انتقال ہو گیا. جبکہ میں نے اس کو لحد میں رکھا تو اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں. میں نے کہا کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ کہا میں زندہ ہوں اور ہر محب اللہ کا زندہ ہے. اب دیکھیں آپ کے بزرگ بھی زندہ ہیں، آپ کے اکابرین بیان کر رہے ہیں. اعتراض کیوں؟ صرف فضائل اعمال کے ساتھ ایسا کیوں؟ آپ کے اکابرین نے خود یہی واقعہ لکھا ہے. دوسرا واقعہ ابو یعقوب سنوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرید کو نہلایا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی مردہ انگوٹھا پکڑ رہا ہے اور وہ تختے پر تھا. میں نے کہا بیٹا میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں ہے، وہ تو ایک نقل ہے، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا ہے. پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. تیسرا واقعہ ابو محمد بن نجار کہتے ہیں میں نے ایک میت کو نہلایا. میں اسے نہلا رہا تھا کہ اس نے دونوں آنکھیں کھول دیں، مردہ آنکھیں کھول رہا ہے. پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا مردے نے اور کہا اے ابو محمد تو اس بچھڑنے کے لیے اچھی طرح سے تیاری کر. اگلا واقعہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابراہیم بن شیبان نے کہا ایک جوان حسن الارادہ میرے ہمراہ ہوا، وہ مر گیا. میرا دل اس کے ساتھ مشغول ہوا اور میں خود اس کے غسل کا متولی ہوا. میں نے خوف کے مارے اس کے بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا. اب مردہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے مجھ سے بائیں ہاتھ لے لیا مردہ اور دائنا ہاتھ دیا مردے نے. میں نے کہا صدقتا یا بنیا، یعنی بیٹا تو نے سچ کہا، میں نے غلطی کی. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 390 پر لکھتے ہیں شیخ ابو سعید خراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں تھا، میں باب بنی شیبہ میں ایک جوان کو مرا ہوا دیکھا. جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو اس نے میرے روبرو تبسم کیا، یعنی مردہ ہنس رہا ہے، اور مجھ سے کہا اے ابو سعید کیا تو نے نہ جانا کہ احبہ احیا ہیں، یعنی جو اللہ کے جو محبوب ہیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، گو وہ مر گئے. وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف نقل کرتے ہیں. اسی طرح لکھتے ہیں کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک فقیر کو لحد میں رکھا. جب اس کے کفن کا سر کھولا اور اس کو مٹی پر رکھا تاکہ اللہ اس کی غربت پر رحم کرے تو اس نے میرے لیے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے کہا تم نے اپنے نفس کی مخالفت میں میری مدد کی. تو شیخ نے کہا یا سیدی حیات بعد الموت، کہاں میں زندہ ہوں اور ہر محب اللہ کا زندہ ہے. قیامت کو میں ضرور اپنی جاہ سے تیری مدد کروں گا. اسی طرح ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب صفحہ نمبر 389 پر لکھتے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
شیخ نجم الدین اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک آدمی کے دفن میں حاضر ہوئے، تلقین کرنے والا بیٹھا تلقین کرنے لگا، انہوں نے میت کو کہتے سنا، مردے کو، کیا تم تعجب نہیں کرتے مردے سے کہ وہ زندے کو تلقین کرتا ہے؟ اسی طرح صفحہ نمبر 403 پر لکھتے ہیں، ابو عبداللہ بن جلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ مر گئے، ہم نے ان کو تختہ غسل پر رکھا تو ہم نے ان کا منہ کھولا، ناگاہ وہ ہنس رہے تھے۔ اب دیکھیں مردہ ہنس رہا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 404 پر لکھتے ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ زمانے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ یہ بنی حارث بن خزرج کے قبیلے سے تھے، وہ کپڑے سے ڈھانک دیے گئے، پھر لوگوں نے ان کے سینے میں، یعنی انتقال ہو رہا ہے، ان کے سینے میں ایک آواز سنی، پھر انہوں نے کلام کیا، یعنی مردے نے بات کی۔ صحابی بہقی رحمۃ اللہ نے کہا یہ اسناد صحیح ہے اور اس کے لیے شواہد ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب صفحہ نمبر 406 پر لکھتے ہیں، عبداللہ بن عبید اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت بن قیس بن شماس کو دفن کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بروز یمامہ شہید ہوئے تھے۔ جب ہم نے ان کو قبر میں اتارا تو ہم نے سنا کہ وہ کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر شہید ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل ہیں۔ ہم نے ان کی طرف، اب دیکھیے مردہ کلام کر رہا ہے، ہم نے ان کی طرف نظر کی تو ناگاہ وہ میت تھے۔ اسی طرح ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب صفحہ نمبر 454 پر لکھتے ہیں، ایک مرد صالح نے اپنی موت کے سال میں خبر دی کہ وہ فلاں دن فلاں وقت مرے گا، فلاں دن فلاں وقت مرے گا، پھر اسی وقت انتقال کیا۔ اب دیکھو میت کو اپنے مرنے کی خبر ہو رہی، کب انتقال ہو رہا ہے، یہ آپ کے اکابرین لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب عرض کرتے ہیں، اب ایک واقعہ خود سے بیان کر رہے ہیں، میں نے بعض ثقات سے سنا کہ میاں رنگین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ریختی کے موجد ہیں، ایک دن حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت شریف میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مولوی صاحب میں فلاں دن فلاں وقت مروں گا، آپ میرے جنازے پر نماز پڑھنا، اگر آپ نماز نہ پڑھیں گے تو میں اٹھ بیٹھوں گا۔ اب دیکھیں مرنے کی خبر بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی کہنا اگر آپ جنازے میں نماز میں شریک ہوں گے، آپ جنازے کی نماز میری نہیں پڑھیں گے تو میں اٹھ بیٹھوں گا۔ پھر جس وقت انہوں نے کہا تھا اسی دن اسی وقت ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح مولانا ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے، محاسن المحسنین، صفحہ نمبر 703 سے 713 تک مرنے کے بعد مردے کا کلام کرنا، ہنسنا، بات چیت کرنا، انگوٹھا پکڑنا، سارے واقعات انہوں نے نقل کر رکھے ہیں، آپ اس کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں، ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کلام کرتے تھے، عبداللہ بن منازل نے کہا، اے ابو علی تم موت کی تیاری کرو، وہ تو ضرور ہی آئے گی۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ تم بھی مستعد للموت ہو جاؤ کہ وہ بھی ضروری ہے۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ کا تکیہ لگا کر سر زمین پر رکھا اور کہا، لو میں چلا، اور مر گئے۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ کا تکیہ لگا کر سر زمین پر رکھا اور کہا، لو میں چلا، اور مر گئے۔ ابو علی سے نہ بنا کہ ان کا مقابلہ کرتے، اس لیے کہ ان کے علاقات تھے اور عبداللہ مجرد بے شغل تھے۔ اسی طرح لکھتے ہیں، ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ ایک دن واعظ کرتے تھے، ایک بڑھیا نے مجلس میں چیخ ماری، انہوں نے اس سے کہا، مر جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چند قدم چل کر ان کی طرف التفات کیا اور کہا، قد مت، پھر مر کر گر پڑی۔ آگے چلتے ہیں، سید بن حسین عفانی صاحب، ان کی کتاب کا اہل حدیث علماء نے ترجمہ کیا ہے، اب بڑے بڑے علماء نے تقریض لکھی ہے،
کتاب کا نام ہے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق، صفحہ نمبر 144 پر لکھتے ہیں، خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 40,000 بار تسبیح کہتے تھے، جبکہ قرآن کی تلاوت کا معمول اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ وفات کے بعد جب انہیں غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو ان کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں اور تسبیح پڑھنے لگیں۔ اگلا حوالہ اہل حدیث کے ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب، انہیں کتاب لکھی ہے اثبات عذاب قبر، اور یہ حوالہ الحدیث شمارہ نمبر 126 صفحہ نمبر 20 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں غزوہ ابوا سے واپس لوٹ رہا تھا کہ میں کچھ قبروں کے پاس سے گزرا۔ ایک آدمی اچانک قبر سے نکل کر قبر سے نکل کر میری طرف آیا۔ اسے آگ لگی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں ایک زنجیر تھی جسے وہ گھسیٹ رہا تھا۔ اب دیکھیے، مردہ قبر سے باہر نکل رہا ہے، عذاب بھی ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہا تھا، اے عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے، مجھے پانی پلاؤ، اللہ تجھے پانی پلائے۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس نے مجھے پہچان کر عبداللہ کہا یا ویسے ہی کہہ دیا جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اے اللہ کے بندے کہہ کر پکارتا ہے۔ اس شخص کے پیچھے ایک کالا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں کانٹوں والی ٹہنی تھی اور کہہ رہا تھا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے۔ پھر اس کالے شخص نے اسے پکڑ لیا، اس کی زنجیر لے کر اس ٹہنی سے اسے مارتا ہوا دوبارہ قبر میں لے گیا۔ میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ وہ قبر میں غائب ہو گئے۔ یہ قصہ ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے اور صحیح آثار کافی ہیں۔ یہ واقعہ دوسری روایتوں سے جو پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کو عذاب ہو رہا تھا اور جس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے تھے، یعنی مردے سے، وہ ابو جہل تھا۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، اس کی سند حسن ہے، کتاب الروح میں اس کے شواہد ہیں۔ دیکھا دوستوں، آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے واقعات اگر مرنے کے بعد خرق عادت کے طور پر مردہ کلام کر دے یا مردہ جو ہنس دے، نقل کر دیا تو بڑا مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں، لیکن خود ان کے اکابرین مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے یہی سب واقعات نقل کر چکے ہیں، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم چاہیں تو بہت زیادہ واقعات مردے کے کلام کرنے، بات چیت کرنے، ہنسنے، مذاق کرنے کے ہم پیش کر دیں، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم نے کچھ ہی واقعات بیان کیے ہیں۔ باقی اب تفصیلی جواب کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔